ہے اور آپ جیسے ابھی شام جی نے کہا آپ لوگ سب اکیلے پن میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ درد آپ سے بہت بڑھ جائے گا اور اس درد کا کس طرح سے علاج ہو کہ وہ درد ہے عوام کا، معمولی لوگوں کا، ان لوگوں کا جو بیچارے ہماری طرح یہاں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ بھی نہیں سکتے، جن سے کوئی پوچھتا بھی نہیں تم کو تکلیف ہے، تم کو کوئی شکایت ہے، تم کو کہیں درد ہے، پوچھ بھی نہیں سکتا۔ ہم کم سے کم جہاں ملتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، ہم لوگ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسی تلاش میں جب ادیب بھائی نے مجھ سے یہ کہا اور ICMR کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم لوگ انٹرفیتھ گفتگو ایک شروع کریں، ایک شروعات ہے۔ ہمارے پاس کسی کے پاس راستے نہیں ہیں، ہمارے پاس کہیں کوئی انجام علاج نہیں ہے، ہم صرف تلاش میں ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور موٹی موٹی باتیں جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اپنے اپنے انوبھو سے، وہ یقیناً سب اسی دشا میں ہیں، اسی جانب پوائنٹ کرتے ہیں کہ ہم کو جانا ہے تو کہاں جانا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ مسئلہ کیا ہے سوامی جی، ہم لوگ سمویدھان کی بات کرتے ہیں اور سمویدھان سے زیادہ ہم کو لگاؤ ہے، ہونا چاہیے اور ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں قانون داں ہیں جن کو سمویدھان کی وہ سطح تک ہم جانے کی ہم کو کوشش کی ہے کہ سمویدھان آخر ہے کیا۔ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، ابھی کل ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس فیصلے میں پرائیویٹ پراپرٹی اور کمیونٹی پراپرٹی کا کچھ آمنے سامنے کا ایک معاملہ ہے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے بہت تفصیلی ایک اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن انہوں نے جو فیصلہ سنایا اس میں انہوں نے کچھ بات جسٹس کرشنا آئیر اور جسٹس چنپا ریڈی کے بارے میں کہی کہ ان لوگوں کا جو منصوبہ تھا یا ان کا جو تصور تھا ملک کے بارے میں اور ملک کے آئین کے بارے میں، کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، وہ ان کا ایک نجی پریفرنس تھا، ایک خاص طور کی اکنامک تھنکنگ کا، اور اس کو انہوں نے کوشش کری، اور جس میں کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی آئیں، کوشش کری کہ وہ حاوی کر دیں اس کو ہمارے سمویدھان کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے۔ دو اور ججز تھے، جس میں سے ایک لیڈی جج ہیں جو آگے چل کر چیف جسٹس بنیں گی، ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم کو کہاں کہاں پر اختلاف ہے نہیں ہے وہ سب انہوں نے بتایا، لیکن یہ کہا کہ ہم کو اس بات کی شکایت ہے کہ گزرے زمانے کے ججز کے بارے میں آج یہ بات کہی گئی ہے کہ ممکن ہے آنے والے وقت میں ہمارے بارے میں آنے والے ججز کہیں گے، اور جو کہا گیا ہے کرشنا آئیر کے بارے میں وہ بہت سخت بات کہی گئی ہے، ناگوار بات کہی گئی۔ یہ ایک جونیئر جج چیف جسٹس کے ویکتتو کے بارے میں کہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور انصاری صاحب کا اندازہ خوب اچھی طرح ہوگا۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہے کیا، یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں کسی کی برائی نہیں کرتا ہوں، لیکن کانسٹیٹیوشن کو تو چننے والے لوگ ہیں جن کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بھی کانسٹیٹیوشن لے کر ہاتھ میں ڈھونڈتے ہیں، اور کوئی سمجھتا ہوگا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ تو جہاں ایک طرف جو آپ نے ایک ہونے کی بات کہی کہ ہم لوگ سب اکٹھے ہو جائیں، اکترت ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ہماری آواز میں بلندی آئے اور ہم اپنی آواز کو کر سکیں، اور جتنا ایکسپیرینس یہاں پر ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایکسپیرینس ایک بہت بھاری بھرکم ایکسپیرینس ہے، لیکن کیا ہم کانسٹیٹیوشن کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں؟ کیا ہماری کچھ گفتگو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن آخر ہے کیا؟ ایکوالٹی سب مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایکوالٹی جو ہے وہ سمانتا ہے، برابر ہے، لیکن جتنے یہاں پر ججز، سینئر ججز بیٹھے ہیں، وہ سب یہ جانتے ہیں کہ ایکوالٹی کے بہت سارے پراروپ ہیں، ایکوالٹی کے بارے میں کتنے ججمنٹس لکھے گئے ہیں، کیا ریورس ڈسکریمنیشن جو ہمارے جو ریزرویشنز کی جو پالیسی ہے اس کا ایکوالٹی سے کیا تعلق ہے، اور بار بار یہ کہا گیا کہ یہ ایک یقیناً سچی ایکوالٹی ہے، صرف حرفوں کی ایکوالٹی نہیں ہوتی جب تک زمین کو اتر کے ایکوالٹی کی آپ بات نہ کریں۔ تو شاید آج مسئلہ ایک یہ بھی ہے، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہماری آواز نہیں سنتے ہیں، یا ترپاٹھی جی بیٹھے ہیں وہ مستقل لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں،
کہ بہت سارے لوگ ممکن ہے جو ہماری آواز نہیں سنتے ہیں یا ہماری بات نہیں مانتے ہیں، وہ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تصور ایکوالٹی کا، لبرٹی کا، انصاف کا، سچائی کا، ویلیوز کا جو ہے وہ ان سے مختلف ہے اور غلط ہے، اس لیے ہماری بات پر وہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ان کے بیچ میں رہ کر، ان کے ساتھ رہ کر، اٹھ بیٹھ کر ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، کوشش یہ ہے۔ لیکن ہم دانشور اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ہم پہلے خود تو طے کر لیں کہ ان سب چیزوں کا مطلب کیا ہے۔ 9 ججز، 7 ججز بیٹھتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک نیا فیصلہ آتا ہے۔ تو اب میں زیادہ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت سارے میرے ساتھیوں نے چیف جسٹس جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچولی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ جج ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ باتیں حال میں ایسی کہی ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی۔ کیا ایسی کچھ گہرائی ہے کانسٹیٹیوشنل تھنکنگ میں یا کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جو ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں، ہم نے سمجھا بھی نہیں؟ انہوں نے اس کا صرف ایک چھوٹا سا رش دکھایا ہے۔ اب وہ چلے جائیں گے چیف جسٹس کے پد سے، لیکن کیا وہ کہیں رہیں گے ان چیزوں کو اور تفصیل سے بتانے کے لیے؟ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آپ جو آپریشنل باتیں کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں پہنچیں، کیسے ساتھ جائیں، کیسے کچھ کہیں، کیا ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اور خاص طور پر اگر میں مسلمانوں کے تعلق سے اس بات کو کہوں، بہت ساری چیزیں ہیں اسلام سے جو پاپولر اسلام کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم خود نہیں جانتے، دوسروں کو سمجھانا تو بہت دور رہا، دوسروں کو تو ہم سمجھا ہی نہیں پاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اپنے ساتھی ہیں تو ان کو معاف کرو، چلو ان کو ہم لوگ ٹالریٹ کر لیں، لیکن یقیناً جس کو اسلام کی سمجھ ہے وہ اس پر گفتگو کر سکتا ہے۔ وہ گفتگو کبھی ہوتی ہی نہیں، کوئی کبھی بتاتا ہی نہیں کہ پہلا یہ جو پہلو ہے اسلام کا، اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، کبھی کوئی سمجھاتا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپس میں ہم بات کر لیں گے وہ کافی ہے۔ تو میری آپ سے التجا یہ ہے کہ کیا ہم یہ ڈائیلاگ شروع کریں، جو بھی ہم کو آپریشنل کرنا ہے وہ یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن ہم ڈائیلاگ ایک ایک مذہب کو لے کر ایک ڈائیلاگ یہ شروع کریں کہ جو آپ کا تصور ہے وہ ہم سے الگ نہیں ہے، ڈسکرپشن الگ ہو سکتا ہے لیکن وہ تصور ایک ہی ہے۔ جو مہیلا کا تصور، مہیلا کی استھتو کا تصور ہندو دھرم میں ہے، وہی کرسچینٹی میں ہے، وہی اسلام میں ہے۔ اس پر کبھی گفتگو ہم نے کی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کمی ہے کہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں جب کسی اور سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ سجیشن تھے، آپ نے کوشش یہ کری کہ میں پھنس جاؤں اس میں، اور لیکن آپ کو سننا اس لیے ضروری تھا جی، کیونکہ آپ نے اور ادیب صاحب نے کلپنا کی کہ ایک ایسی چیز شروع کریں جس کی سب لوگوں نے تعریف کی ہے، تو اس لیے آپ کا دماغ چلانا ضروری تھا۔ اور تو بس یہ میری خواہش اور التجا ہے یہ کہ ہم ڈائیلاگ وہاں سے شروع کریں۔ یہ نہیں کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، ساتھ رہنا چاہیے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک ایک پہلو لے کر بہت سارے ترپاٹھی جی آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پہلو نہیں ہیں جس میں ہمارے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ایسے ہیں نہیں، لیکن کنسیپچولی کہیں نہ کہیں کچھ ڈفرینسز تو ہوں گے جس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، جس کو ایک مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہم کم سے کم ان مسئلوں کو لے کر ایک ایک کر کے ان کے ہم کچھ ایک رائے عامہ پیدا کر سکتے ہیں کہ اس پر کبھی ہم کو ڈیفینسو نہ ہونا پڑے۔ ہم کسی بھی دھرم سے ہمارا تعلق کیوں نہ ہو، ہم کو اس پر ڈیفینسو نہ ہونا پڑے۔ تو if we can start that dialogue، ایک دن دو پہلو اسلام کے، ایک دن دو پہلو ہندو دھرم کے، ایک دن جین دھرم کے، ایک دن کرسچینٹی کے، ایک دن زوراسٹرزم کے، دو تین پہلو لے لیں، کامنالٹیز کو ایمفسائز کر دیں، اور جو لوگ ڈفرینسز سمجھتے ہیں ان کو بتا سکیں کہ یہ ڈفرینسز یقیناً ہے نہیں۔ یہ میری ایک سجیشن ہے۔ عادل بھائی سے میں نے